السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیر وفیت ہے؟ ٹھیک ماشاءاللہ معاملات چل رہے ہیں؟ چلیں انشاءاللہ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے پیچھے سلیبس رسولوں پر ایمان تک کا سلیبس ہم نے کور کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا، تو آج ہم ہدایت کے سرچشمے یعنی اس سبق سے ہم آغاز کریں گے کہ ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام کون کون سے ہیں۔ یعنی ان میں سے ایک جو مشاہیر اسلام ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تو باب پنجم ہے ہدایت کے سرچشمے۔ تو ہدایت کے سرچشمے، سر کا اصل میں مطلب ہوتا ہے، اس کے سر کے مطلب تو معنی تو کافی سارے ہیں۔ اس کے معنی جیسا کہ ابتدا ہے، اس کا معنی سر ہے، کھوپڑی ہے، کسی چیز کے اوپر کا حصہ ہے، فکر ہے، خیال ہے، زور ہے، قوت ہے، سردار، خلاصہ، خواہش، ارادہ، کنارہ۔ بہرحال یہ کافی سارے معنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہم نے اس کا معنی لینا ہے وہ سر، ابتدا ہے۔ تو چشمہ کی جمع چشمے ہیں، یعنی چشمہ کہتے ہیں پانی کو، تو اس کی جمع ہے چشمے۔ تو ہدایت کے سر چشمے، تو یعنی اس کا مطلب بیٹا یہ ہے سر چشمے کا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر بھی یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں بیٹا، ایک سمندر ہے، دریا ہے، اس سمندر سے پھر آگے نہریں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر نہروں سے آگے وہ کھالوں سے پانی ہوتا ہوا کھیتوں تک پہنچتا ہے۔ تو اسی انداز کے ساتھ یہ سر چشمے ایک سمندر ہے، دریا ہے، جس سے پھر آگے ہدایات کے جو چراغ ہیں پھیلتے ہیں۔ تو ہدایت کے سر چشمے، تو یعنی ہدایت کو پھیلانے کا ذریعہ۔ آگے بیٹا آ جاتا ہے مشاہیر اسلام۔ مشاہیر، اس کا مطلب ہوتا ہے مشہور شخصیات، ٹھیک ہے، مشہور لوگ۔ اسلام یعنی اسلام کی مشہور شخصیات کہ جنہوں نے اسلام کے اندر ایک کردار ادا کیا ہے، جن کا اسلام کے اندر ایک نام ہے۔ تو مشاہیر اسلام، اسلام کے مشہور ترین لوگ۔ تعارف، مشاہیر کے حالات زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو مشعل کا مطلب ہوتا ہے روشن، راہ یعنی راستہ، تو یعنی ہمارے جو روشن راستے کے جو مشاہیر کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک روشن راستہ ہے کہ جن کی زندگی کو ہم پڑھنے کے بعد کسی ایک مقصد کو طے کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب ہم مشاہیر اسلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر انہی کی طرح کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مشاہیر کی تاریخ اور حالات زندگی کے مطالعے سے نہ صرف ان کی پاکیزہ زندگی اور کارناموں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، یعنی ان کی زندگی کو پڑھنا محض علم حاصل کرنا نہیں ہے یا ان کے کارناموں سے آگاہی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی ان اعمال کو اپنانے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تو بیٹا ہم اگر مشاہیر اسلام کی یہ زندگی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح ان اعمال کو کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ مشاہیر اسلام کی جو زندگی پڑھنی ہے، صرف اسے علم کی حدود تک نہیں کہ ہمارے پاس نالج آ جائے، بلکہ ہم نے ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد انہی کی طرح کچھ کرنے کا جذبہ لے کے ہم نے بھی میدان عمل میں نکلنا ہے۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی، معرفت کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے پہچان، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کس انداز کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مالک حقیقی کو پہچان کر اپنے عرش والے خدا کو منا لیا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کس انداز کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کی، یعنی اسلام کی خدمت کی، اور زندگی کے مختلف شعبوں یعنی مختلف زندگی کے جو حصے ہیں میں کمال حاصل کیا ہے۔ اس باب میں ہدایت کے سرچشموں اور مشاہیر اسلام میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں سے بیٹا آج ہم پڑھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی، ان کی کنیت کیا تھی، وہ کن کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے
ابتدائی کچھ تعارف ہے جو کہ آج ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ام کہتے ہیں ماں کو، اور مؤمنین مومن کی جمع ہے مؤمنین، ٹھیک ہے؟ تو ام المؤمنین مومنوں کی ماں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، اور صدیق یہ ان کا لقب ہے جو کہ ان کو دیا گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے، اور معراج ایک ہی رات میں کر کے واپس آئے، تو جتنے بھی وہ کفار تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے واقعے کو جھٹلایا، لیکن اکیلے حضرت ابو بکر صدیق تھے کہ جنہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے وہ ام عبداللہ ہے۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال، یعنی اعلان نبوت کے چوتھے سال کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد کے جو 4 سال کا یہ جو دورانی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے ابھی 4 سال ہو گئے تھے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے۔ سعادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش نصیبی حاصل ہے۔ آپ کو یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والد کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ تو بیٹا یہ آج کا جو اتنا سا ٹاپک ہے جو کہ ہم نے پڑھا ہے، یعنی ایک تو ہم نے مشاہیر ہدایت کے سرچشمے کا معنی اور مشاہیر اسلام ان کا ابتدائی جو تعارف تھا مشاہیر اسلام کے حوالے سے وہ پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ایک پہرا پڑھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ اب آپ نے بیٹا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو یہ ایکسرسائز میں جب آپ جائیں گے اس کی، تو ایکسرسائز کے اندر اس کا جو پہلا کوسچن ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو یہ پہلا کوسچن ہے۔ اس پہلے کوسچن کا آنسر یہ ہے جہاں تک ہم نے بیٹا اس کی ریڈنگ کی ہے اور جہاں تک آپ نے یہ سمجھا ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ نے اسائنمنٹ کے طور پہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بیٹا میں بتاتا چلا جاؤں، چونکہ حالات بڑے ہی سازگار ہیں، بڑی خراب ہیں، کرونا وائرس ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو میری تمام بیٹوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ 5 وقت کی بیٹا نماز ضرور پڑھیں، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ جو بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو خاتون 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اسے کرونا وائرس انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ نہیں چھو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، وضو کریں، اچھے انداز کے ساتھ وضو کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کرونا وائرس نہیں چھو سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بیٹا ایک میں اور آپ کو چیز بتاتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی ہے، کوشش کریں ہر روز آپ نے یہ بیٹا دعا پڑھنی، صبح کو بھی پڑھنی اور شام کو۔ دعا اتنی بڑی دعا نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو جو بندہ اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آ جائے، دنیا کائنات کی کوئی بھی چیز اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہر اس چیز کے شر سے، من شر یعنی ہر اس چیز کے شر سے، نقصان سے، ما خلق جو قدرت والے نے پیدا کی ہے۔ یہ جو وبا ہے یہ بھی قدرت کی طرف سے آئی ہے، تو ہمیں چاہیے بیٹا کہ ہم یہ دعا ضرور یاد کریں۔ آپ یاد کریں، صبح اور شام 2 ٹائم اس دعا کو ضرور پڑھیں،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کرونا وائرس آپ کو کبھی بھی چھو نہیں سکتا ہے۔ تو میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ۔